عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآنی مضامین پر مشتمل اس کتاب میں سے گزشتہ درس میں ہم نے فتح مکہ کے متعلق گفتگو شروع کی تھی۔ آج اسی سے اپنا سلسلہ برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تو فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان عام فرما دیا تھا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبے میں داخل ہو جائے گا، مسجد الحرام شریف میں داخل ہو جائے گا، اس کے لیے امان ہے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجئے کہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے، کوئی ایسی بات کہہ دیجئے کہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عام امن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ حیثیت سے مکے میں داخل ہونے لگے تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاہ بلیک رنگ کا امامہ شریف باندھے ہوئے تھے، اور بخاری شریف میں ہے کہ آپ کے سر انور پر مغفر تھا۔ آپ کے ایک جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری جانب حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا، ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا لشکر تھا، جس کے درمیان کوکب نبوی تھا۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ سورہ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اقدس اونٹنی کے پالان سے لگ جاتا تھا، یعنی آپ کا سر اقدس نیچے جھکا ہوا تھا۔ آپ کی یہ کیفیت تواضع خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ عظمت میں اپنی عجز و نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لیے تھی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو اونٹنی کے پیچھے بٹھا کر مسجد الحرام کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عثمان ابن طلحہ الحجبی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کعبہ شریف کے کلید بردار بھی تھے، یعنی جن کو کعبہ شریف کی چابی دی گئی تھی، یہ انہی کے پاس رہتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بشارت عطا فرمائی تھی کہ یہ نسلاً بعد نسل یہ چابی آپ کے پاس ہی رہے گی۔ تو آج بھی اگر بادشاہ کو بھی جانا ہو تو اس سے پہلے ان کے خاندان، جن کو بنو شیبہ بھی کہا جاتا ہے، ان سے اجازت لینی پڑتی ہے، اور وہی کھولتے ہیں، انہی کے پاس چابی رہتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ صرف ظالم شخص ہی تم سے یہ چابی چھین لے گا۔ تو یہ بھی ساتھ میں تھے حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور کعبہ شریف کا طواف فرمایا، اور حجر اسود کو بوسہ دے کر مزید شرف سے ہمکنار فرمایا۔ کعبہ شریف کے اندرون حصار 360 بتوں کی قطار تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ایک چھڑی، ایک لکڑی لے کر کھڑے ہوئے، اور ان بتوں کو چھڑی کی نوک سے ٹھونکے مار مار کر گراتے جاتے تھے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اشارہ فرماتے تھے چھڑی کے ساتھ، اور یہ آیت پڑھتے تھے جاء الحق وزهق الباطل، اس کے ساتھ ہی سارے بت اوندھے منہ گرتے جاتے تھے۔ جاء الحق وزهق الباطل، جس کا مطلب کیا ہے؟ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کی چیز تھی۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ پھر ان بتوں کو جو عین کعبہ کے اندر تھے، آپ نے ان سب کو نکالنے کا حکم فرمایا۔ جب تمام بتوں سے کعبہ شریف پاک و صاف ہو گیا تو آپ اپنے ساتھ حضرت اسامہ ابن زید اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت عثمان ابن طلحہ حجبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، اور تمام گوشوں پر تکبیر پڑھی، تمام کارنرز کے اندر تکبیر پڑھی، اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔
کعبہ شریف کے اندر سے جب آپ باہر تشریف لائے تو حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کعبہ شریف کی کنجی ان کے ہاتھ میں عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا خُذُوهَا خَالِدَةً ثَالِدَةً لَا يَنزَعُهَا مِنْكُمْ إِلَّا ظَالِمٌ، یعنی لو یہ کنجی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لوگوں میں رہے گی، یہ کنجی تم سے وہی چھینے گا جو ظالم شخص ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حرم الہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا، تمام لوگوں کو جمع فرمایا، جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں کفار مشرکین کے عوام و خواص کا ایک زبردست اجتماع تھا۔ اس دربار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر اہل مکہ کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم کو معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں، میں تم سے کیا کرنے والا ہوں۔ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے تمام مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر سب یک زبان ہو کر بولے اخ کریم وابن اخ کریم، یعنی آپ کرم والے بھائی ہیں اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان رحمت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرط ندامت سے اشکبار ہو گئیں اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار پر بارش انوار ہونے لگی۔ مجرموں کی نظر میں ناگہاں ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا کہ سما ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا، گھر گھر اجالا ہو گیا۔ تو فتح مکہ کی تاریخ کے بارے میں بڑا اختلاف ہے، مکہ مکرمہ کی کون سی تاریخ میں فتح ہوا۔ امام بیہقی نے 13 رمضان شریف کا قول کیا ہے، امام مسلم نے 16 رمضان شریف، امام احمد نے 18 رمضان بتایا، مگر امام محمد ابن اسحاق نے اپنے مشائخ کی ایک جماعت سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ 20 رمضان مبارک سن 8 ہجری کو مکہ شریف فتح ہوا۔ فتح مکہ کی پیشن گوئیاں اور بشارتیں قرآن کریم کی چند آیتوں میں مذکور ہیں، ان میں سے سورہ نصر بھی ہے۔ چنانچہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج، قافلہ در قافلہ داخل ہوتے ہیں، تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو ان تمام فتح مکہ کے واقعے سے ہمیں کیا درس ہدایت ملتا ہے؟ تو فتح مکہ کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عفو و درگزر اور رحم و کرم کا جو اعلان و اظہار فرمایا، تاریخ عالم میں کسی فاتح کی زندگی میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ غور فرمائیے کہ اشراف قریش کے ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جو بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر کی بارش کر چکے تھے، وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے بھی کیے تھے، وہ بے رحم اور بے درد بھی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید بھی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو لہو لہان کر ڈالا تھا، وہ اوباش بھی تھے جو برسا برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے، چھلنی کر چکے تھے، وہ صفاق اور درندہ صفت بھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹ چکے تھے، وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا، وہ جفاکار و خوخار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ الغار سے بار بار مدینے کے در و دیوار ہل چکے تھے، وہ ستمگار بھی تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے چچا حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا
اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ وہ بے رحم بھی تھے جنہوں نے شب نبوت کے جانثار پروانوں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید بن رثینہ رضی اللہ تعالی عنہم کو رسیوں سے باندھ باندھ کر، کوڑے مار مار کر جلتی ریتوں پر لٹایا تھا، کسی کو آگ کے دہکتے ہوئے کوئلوں پر سلایا تھا، کسی کو سولی پر لٹکا کر شہید کر دیا تھا۔ یہ تمام جور و جفا، ظلم و ستمگاری کے پیکر، جن کے جسم کے رونگٹے رونگٹے اور بدن کے بال بال ظلم و عدوان اور سرکشی و طغیان کے وبال سے شرمناک مظالم اور خوفناک جرموں کے پہاڑ بن چکے تھے، آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے تھے، اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائے گی، اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی، اور ہماری بستیوں کو تاخت و تاراج کر کے تہس نہس کر دیں گی۔ مگر ان سب مجرمین کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر معاف فرما دیا کہ انتقام تو کیسا، بدلہ تو کہاں کا، آج تم پر کوئی ملامت بھی نہیں۔ اے آسمان بول، اے زمین بتا، اے چاند و سورج تم بولو، کیا تم نے روئے زمین پر ایسا فاتح اور رحم دل شہنشاہ کبھی دیکھا ہے یا کبھی ان کے بارے میں سنا ہے؟ سن لو، تمہارے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی فاتح نہیں ہوا اور نہ ہو سکے گا، جو اتنی رحمت کے ساتھ تمام کفار و مشرکین کو عام معافی کا اعلان فرما رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر کمال میں بے مثل اور بے مثال ہے۔ مسلمانوں، یہ ہے ہمارے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ، لہٰذا ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت مقدسہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے دشمنوں سے بدلہ اور انتقام لینے کا جذبہ اپنے دل سے نکال کر اپنے دشمنوں کو درگزر کرنے اور معاف کر دینے کی کوشش کریں، کیونکہ لوگوں کی تقصیرات اور خطاؤں کو معاف کر دینا یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور یہی امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیم بھی ہے۔ جیسا کہ آپ گزشتہ درسوں میں سماعت کر چکے ہیں، یہ حدیث شریف سماعت کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساک، یعنی جو تم سے تعلق کاٹے توڑے تم اس سے میل ملاپ رکھو، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دیا کرو، اور جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تم اس کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرو۔ اور قرآن شریف میں بھی عفو، تقصیر اور دشمنوں سے درگزر کر دینے والوں کے بڑے بڑے درجات و مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، والعافین عن الناس، یعنی لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں اور بڑے درجات والے ہیں۔ خدا بند کریم ہر مسلمان کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔